ایک پل کے لیے تصور کیجئے، زمین خدا کے خوف سے ٹوٹ رہی ہے، آسمان پھٹ چکا ہے اور ہر طرف پانی کا سمندر، لوگ چیخ رہے ہیں اور موت کا سناٹا ہوا کو چیر رہا ہے، اور بیچ سمندر میں ایک عظیم کشتی، موجوں کی دیوار سے لڑتی ہوئی کشتی جس میں انسانیت کا آخری حصہ محفوظ ہے۔ تو سوال یہ ہے، کون تھے یہ لوگ؟ کیا ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، اور کیوں صرف ایک کشتی بچی؟ اور کون تھے وہ نبی جو طوفان کے بیچ میں خدا کی رحمت کا سہارا بن گئے؟ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ واقعہ نوح علیہ السلام ہے، انسانی تاریخ کا سب سے ہلا دینے والا سچ۔ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی جن کا نام قرآن نے بار بار عزت کے ساتھ لیا۔ وہ نبی جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت حق دی، مگر ان کی قوم تکبر، شرک اور گناہ میں ایسی اندھی ہو چکی تھی کہ سچ سن کر بھی ہنس پڑتی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا ان کا مال، ان کی طاقت، ان کی پلاننگ انہیں ہر مشکل سے بچا لے گی، مگر جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو نہ پہاڑ بچتے ہیں، نہ محل، نہ طاقت اور نہ ہی دولت۔ ناظرین، اس ڈاکومنٹری میں ہم چلیں گے اس دنیا کی طرف جو تباہ ہو گئی اور اس کشتی کی طرف جو رحمت بن گئی۔ سوچئے، پانی کی کشتی تیر رہی تھی، لیکن پانی کیا تھا؟ چند سفید لہریں نہیں، بلکہ پہاڑوں جیسی موجیں، رگوں کو جما دینے والی چیخیں اور ہوا کے جھونکے جو انسان کو ہوا میں اچھال دیں۔ اس وقت عمر بھر حق کا مذاق اڑایا گیا، آج اللہ کا عذاب حقیقت بن کر اتر چکا تھا۔ اس وقت لوگ ڈوب رہے تھے، چیخ رہے تھے، نوح ہمیں اپنی کشتی میں جگہ دو، ہمیں بچا لو، مگر اب باب توبہ بند ہو چکا تھا۔ آج نہ دعا کا وقت تھا نہ معافی کا۔ کشتی کے اندر مومنین کے دل کانپ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں یقین نور تھا۔ وہ جانتے تھے جسے اللہ نے بچایا ہو اسے دنیا کے سارے طوفان بھی ڈبو نہیں سکتے۔ مگر سوال یہ ہے، اس طوفان کا آغاز کیسے ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر موقع پر بلایا اور ان سے کہا، اللہ کو ایک مانو، اس کی رحمت تمہیں بچا لے گی، گناہ سے توبہ کرو، دنیا کو اپنا معبود مت بناؤ۔ لیکن جواب کیا ملا؟ مذاق، نفرت، تانا اور تکبر۔ وہ کہتے، اے نوح، ہم تم پر کیوں ایمان لائیں؟ تمہارے ساتھ تو غریب لوگ ہیں۔ اور جب نوح علیہ السلام نے جنت کا پیغام دیا تو وہ ہنس پڑے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام نے صبر سے کہا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سوچئے، 950 سال، ایک انسان نہیں ایک سمندر گزر جاتا ہے، مگر ان کی قوم نے سچ کو کبھی قبول نہیں کیا۔ بس دوستو، پھر وہ دن آیا جہاں اللہ کا حکم نازل ہوا، اے نوح، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ پھر نوح علیہ السلام نے ریگستان کے بیچ، جہاں آس پاس پانی کا نام و نشان نہیں، کشتی بنانا شروع کیا۔ لکڑی کے موٹے موٹے تنے، پتھر کے اوزار، سونے سے مہنگی لوہے کی کیلیں، گھونسلے کی طرح ایک ایک تنے کو جوڑا جا رہا تھا۔ لوگ روز آتے، ہنسنے لگتے اور کہتے، او نوح، تم پیغمبر ہو یا کوئی مستری؟ ریگستان میں کشتی، واہ، اس سے ہوا میں اڑو گے یا ریت میں تیرو گے؟ بچوں کو تماشا دکھایا جاتا، اور سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا جب لوگ انہیں دیوانہ کہہ کر پتھر اچھالتے۔ مگر نوح علیہ السلام بس اتنا کہتے، آج تم ہنس رہے ہو، لیکن اس دن رو گے جب اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ پھر وہ دن آیا جب نوح علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ کشتی پانی میں تیر رہی تھی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام پکارتے، اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جاؤ، آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ کنعان چلاتا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ اور پھر ایک زبردست لہر اٹھی، پہاڑ جیسی، اندھیروں جیسی،
اور اس نے کنعان کو نگل لیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے بیٹے کنعان کو پانی نے ڈبو دیا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں ایک زخم اور زبان سے بس یہی نکل سکا، یا رب تیرا حکم سچ ہے، تیری رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے ایمان سے نجات ملتی ہے، نسب سے نہیں۔ تکبر انسان کو ڈبا دیتا ہے، حق کا مذاق اڑانے والے آخر تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بھی فتنوں اور طوفانوں سے گھرے ہوئے ہیں، ظلم کا طوفان، فحاشی کا طوفان، ناانصافی کا طوفان۔ آج بھی دنیا سمجھتی ہے کہ ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا سسٹم انہیں بچا لے گا، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پکارتی ہے، جس کو اللہ سہارا دے وہ طوفان میں بھی بچ جاتا ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے وہ پانی کی ایک لہر میں بھی ڈوب جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی کو کشتی بنانا ہوگا، ایمان کا تنا، صبر کی کیل اور گناہوں سے پاک ایک زندگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ایسے ہی روحانی پیغاموں کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ اور بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جائے۔ جزاک اللہ خیر۔